من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے ایسا راستہ بچ نکلنے کا بناویں گے کہ ساری رکاوٹیں ہٹا دیں گے ہم اس کے راستے سے. کہ ایک آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے، ایشد گناہ سے بچنا چاہتا ہے، ہم متقی کے لیے ایسا راستہ نکالیں گے کہ جہاں سے راستے کا نکلنا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ہم ایسے راستے سے اس کو نکالیں گے. جب کسی شخص کو گناہ کے اندر مبتلا کیا جائے اور گناہ پر مجبور کیا جائے اور وہ اس مجبوری میں اپنے آپ کو معذور سمجھ کر گناہ سے بچاوے، یہ نہ کہے کہ بھئی اس زمانے میں تو اس گناہ سے بچا نہیں جا سکتا. بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں مسلمان یہ سوچ کر رہا ہے کہ ان سے بچنا اس زمانے میں مشکل ہے. سنو، بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں مسلمان یہ سوچ کر رہا ہے کہ اس گناہ سے اس زمانے میں بچنا مشکل ہے. بعض ایسے گناہ ہیں جو کبائر تک لے جاتے ہیں، کیونکہ کبائر کا سلسلہ صغائر کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ بعض چھوٹے گناہ ایسے ہیں کہ ان کو اگر کر لیا گیا تو وہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچائیں گے. چھوٹے گناہ بڑے گناہوں تک پہنچائیں گے. بعض ایسے صغائر ہیں کہ ان کا تعلق کبائر سے بہت زیادہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا ان گناہوں میں کہ آدمی چھوٹا گناہ کر لے بڑا نہ کرے، چھوٹا گناہ کر لے بڑا گناہ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا. تو جو صغائر سے نہیں بچتے وہ کبائر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس گناہ سے بچنا اس زمانے میں ممکن نہیں ہے. جب یہ سوچ لیتا ہے کہ بچ نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بچاتے نہیں. اور اگر وہ بچ کر نکلنا چاہے، یہ نہ کہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے یہ طے کر لیا کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس کی گمان کے خلاف راستہ نہیں بنائیں گے. اور اگر راستہ نہ ہوتے ہوئے قدم اٹھا لے، حدیث میں آتا ہے 7 آسمان و زمین آپس میں ملا دیے جامیں اور وہاں کوئی آدمی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. یوسف علیہ السلام کو گناہ میں مبتلا کیا گیا. انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبائر کا صدور نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف رغبت دلائی گئی، کہیں بھاگنے جائیں گناہ سے بچ کر سارے رات دروازے بند کیے گئے، دونوں طرف سے انتظام کیا گیا کہ باہر سے کوئی نہ آ سکے. یہ دروازے دونوں طرف سے بند تھے، اندر سے اس لیے بند کیا گیا تھا تاکہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ کے بھاگ نہ سکیں، باہر سے دروازے اس لیے بند کیے گئے تھے کہ باہر سے کوئی اندر آ نہ سکے. اتنا انتظام کیا گیا گناہ کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ تقوی اصل میں تقوی کے ماحول میں متقی بننے کو نہیں کہتے. لوگ اپنا تقوی ظاہر کرتے ہیں تقوی کے ماحول میں. میں کیا بتاؤں آپ کو، نماز کا مزہ، نماز کا دھیان کہیں نماز کے ماحول میں ہوں گے تو ہو جائے گا، جہاں ماحول نہیں ہے وہاں عمل نہ کرے گا، جہاں ماحول نہیں ہے وہاں عمل نہ کرے گا. ہم گئے ایک ایئرپورٹ پر، ساتھیوں نے کہا نماز کہاں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا ساری زمین اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ کی ہے. کہنے لگے یہ دنیا کا سب سے زیادہ فحش اور برائی کا اور دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ایئرپورٹ ہے، دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی ایئرپورٹ کوئی نہیں ہے. یہاں ہر طرف فحش اور عریانیت ہے، یہاں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ بات تو سمجھ میں نہ آئی، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ دیکھو یہاں سے چلو ایئرپورٹ سے اور کسی ایسی جگہ جا کے نماز پڑھیں گے جہاں اچھا ماحول ہو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم عابد ہوئے داعی تو نہ ہوئے.
پھر تو ہم عابد ہوئے، داعی تو نہ ہوئے. کیا ہوئے؟ عابد ہوئے کہ کوئی کونا تلاش کر لیں کہیں وہاں نماز پڑھ لیں. داعی تو نہ ہوئے. داعی تو وہ ہوتا ہے جو ہر ماحول میں اپنے عمل سے دعوت پیش کرتا ہے. داعی تو ہوتا ہے جو اپنے عمل سے دعوت پیش کرتا ہے، اس کو داعی کہتے ہیں. یہ نہیں بیان کے وقت بیان کر لیا، کہیں چھپ کر عمل کر لیا. یہ کیا دعوت ہوئی؟ یہ کیا دعوت ہوئی؟ کہیں بیان کر لیا، کہیں چھپ کر عمل کر لیا. کہنے کہ یہاں تو ہوٹل ہیں اور غلط قسم کی چیزیں یہاں پی جا رہی ہیں. میں نے کہا تو جلدی سے اذان کے، ایسے کہا تو اقامت کے، نماز پڑھیں گے. ساتھی ساتھ تھے، نماز ہوئی. ساری چاروں طرف مرد عورتیں سب جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کو. نماز کا سلام پھرا تو ایئرپورٹ کا سب سے بڑا مالک وہ آ گیا. یعنی آپ نے کیا کیا ہے یہاں؟ کہ بھئی یہاں لوگ ناشتے کر رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں اور طرح طرح کے کام کر رہے ہیں. جب یہ ایئرپورٹ ہے سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام کر لیا. ہر ایک کی اپنی اپنی چاہت کی چیزیں یہاں ہیں. ہر ایک کی اپنی چاہت کی چیزیں یہاں ہیں. کہنے کہ یہ آپ کام کہیں اور کر لیتے. تو میں نے کہا یہ جتنے سب بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھو کہ تم شراب کہیں اور پی لیتے، ناشتہ کہیں اور کر لیتے، یہاں کیوں کر رہے؟ ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ یہاں نماز پڑھنے میں نماز کا دھیان نہیں رہا. ہم نے عرض کیا کہ تم اللہ کے دھیان سے انفرادی نماز پڑھ لو، یہ اس سے امت اسلام کی طرف نہ آئے گی، بلکہ تم اجتماعی طور پر اجتماعی ماحول میں اپنے عمل سے دعوت پیش کرو، اس سے امت اسلام کی طرف آئے گی. کہنے لگے کہ اگر نماز کہیں اور پڑھ لیتے مسجد میں جا کر، بھئی ایئرپورٹ سے تو باہر نکل نہیں سکتے، مسجد یہاں کوئی ہے نہیں. یہ بات ہوتے ہوتے میں نے عرض کیا کہ دیکھو حضرت فرماتے تھے جہاں تم نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ وہاں مسجد قائم کر دیں گے. اللہ وہاں مسجد قائم کر دیں گے. ہم اسے ایئرپورٹ سے گزر کر ایک ملک میں گئے، کینیڈا. 1 مہینے رہے. 1 مہینے کے بعد جب اسی ایئرپورٹ پر واپس آئے تو جہاں نماز پڑھی تھی ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد ایئرپورٹ کا عملہ بیٹھا ہمیں لے کر اور کہنے لگا کہ جگہ بے جگہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے. ایک مسجد بنا دی جائے. 1 مہینے کے بعد ہماری واپسی ہوئی. اسی ایئرپورٹ پہ اترے. ساتھیوں کا نماز سے کیا ہوگا؟ میں کہا دیکھو جہاں موقع ہوگا پڑھیں گے. اسی جگہ جہاں جاتے ہوئے نماز پڑھی تھی، اللہ کی شان، وہ ایئرپورٹ کے ملازمین نے کہا کہ یہ جماعت کے آدمی ادھر ادھر نمازیں پڑھتے ہیں، ایئرپورٹ پر ایک جگہ بنا دینی چاہیے جہاں نماز ہوا کرے. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں یہاں ماحول نہیں ہے نماز کا. ارے جہاں نماز کا ماحول نہیں وہیں تو نماز پڑھنی چاہیے. جہاں نماز کا ماحول نہیں وہیں تو نماز پڑھنی چاہیے. ساری دنیا کے اہل باطل وہاں گناہوں کا ماحول قائم کرتے ہیں جہاں گناہوں کا ماحول نہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان وہاں عبادت کرتے ہیں جہاں عبادت کا ماحول ہو. کتنا فرق ہے دونوں کی سوچ میں. ساری دنیا کے اہل باطل وہاں گناہوں کا ماحول قائم کرتے ہیں جہاں گناہوں کا ماحول نہ ہو، اور مسلمان سوچتا ہے نماز وہاں پڑھوں گا جہاں نماز کا ماحول ہو. اس کے اعمال متعدی نہ ہوں گے جب تک یہ عمل کو لے کر پھرے گا نہیں. اس کے اعمال متعدی نہ ہوں گے. میں تو صاف کہتا ہوں کہ کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا. کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا. کونے سنبھال کر بیٹھنے سے اسلام نہیں پھیلا. صحابہ کرام نے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مدینہ کے اطمینان اور سکون کی زندگی کو قربان کیا سارے عالم اسلام کو پھیلانے کے لیے.
یہ تھی اصل بات. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی عمل کے ماحول میں عمل کریں گے, عمل کے ماحول میں عمل کریں, یوں کہیں کہ نہیں تم مخالف ماحول میں عمل کرو, تمہارا عمل دعوت بنے گا. تو میں نے عرض کیا پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, کہ جو شخص کسی بھی ماحول میں ہو اور وہاں اللہ سے ڈرے تو اللہ رب العزت اس کے بچنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ برائی کا کیا, زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ برائی کا کیا, اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی. پوچھے کیا کر رہی؟ کہ میرا بت دیکھ رہا ہے, یہ میرا معبود ہے, مجھے اس سے شرم آ رہی. لکڑی کے بت سے ایک کافرہ بھی شرماتی ہے, حالانکہ اسے خود معلوم ہے کہ نہ یہ دیکھنے والا ہے, نہ یہ میرے گناہ پر پکڑ کرنے والا ہے, نہ یہ مجھے حرکت سے اپنی حرکت سے کچھ اس کام سے روکنے والا ہے, معلوم ہے اس کو. لیکن کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے, اس کے عقیدے میں یہ اس کا معبود ہے, ایک کافرہ گناہ کے کرنے میں بت سے شرما کر اس پر کپڑا ڈال رہی ہے تاکہ مجھے نہ دیکھے. تو پھر ایک مسلمان کو کسی گناہ کے موقع پر اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے, اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے. ایک مسلمان کو اللہ کے دیکھنے کا کتنا یقین ہونا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے تقوی والا انہی کو فرمایا ہے جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے, جنہیں گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے. میں کیا عرض کروں, لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں عبادات میں, حالانکہ عبادات تو اللہ کی یاد کا مظہر ہیں. اگر گناہوں کے وقت اللہ کو یاد نہ کرو گے, اگر گناہوں کے وقت اللہ کو یاد نہ کرو گے تو گناہ اور اعمال دونوں معمول بن جائیں گے, دونوں معمول بن جائیں گے. ہماری بات میں بہت توجہ دینی پڑتی ہے, یوں نہیں میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں. اس زمانے میں مسلمان پر حالات اس لیے ہیں کہ اعمال اور گناہ ایک معمول سا بن گئے ہیں. جب آدمی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہ جسم کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں, جسم کے لیے غذا کا کام دیتے ہیں. جس طرح غافل آدمی کی عبادت ایک عادت بن جاتی ہے, گناہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں, گناہ بھی ایک عادت بن جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر گناہ کے وقت اللہ کو یاد کر لینا ہے, اصل ذکر گناہ کے وقت اللہ کو یاد کر لینا ہے. تنہائی کا ذکر بھی اس لیے ہے تاکہ گناہ کے وقت اللہ یاد آوے. تنہائی کا ذکر بھی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے وقت یاد آوے. دیکھو تو صحیح, نماز میں تو سوچتا ہے کہ دھیان جما لوں, لیکن گناہ کرتے ہوئے نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہے. تو میں نے عرض کیا یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بند کیے گئے. اگر نعوذ باللہ یہ سوچیں کہ بھائی بچنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں, بچنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں. اس زمانے مسلمان کا خیال یہ ہے کہ اتنا دین اختیار کرو جتنے دین کے اختیار کرنے میں حکومت کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو. یہاں خطرہ اس بات کا ہے کہ جیل میں ڈال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا. وہاں حالت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی کہہ رہے کہ مجھے اللہ جیل زیادہ پسند ہے, اگر میں ان کی بات نہ مانوں اور یہ مجھے جیل میں ڈال دیں تو رب السجن احب الیہ, کہ مجھے جیل ان کے اس عمل سے زیادہ پسند ہے. اگر میں یہ سوچ کر ان کی بات مان لوں کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے تو پہلے ہی میں تیرے سے کہہ رہا کہ مجھے ان کے عمل سے, ان کے فعل سے, ان کے اس گناہ کے ارادے سے جیل زیادہ پسند ہے. رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ, اے اللہ مجھے جیل ان کے عمل سے زیادہ پسند ہے. یعنی مسلمان کسی ہلاکت کو پسند کر لے گا گناہ کے مقابلے میں. تو یہ نہ کہا کہ بچ تو سکتا نہیں تو چلو ان کا جی خوش کرنے کے لیے یہ گناہ کر دیا جاوے. یوسف علیہ السلام اٹھ کے بھاگے. اسے اطمینان تھا کہ جا تو کہیں سکتے نہیں, دروازے بند ہیں. جس دروازے پر پہنچتے تھے
وہ دروازہ ان کے پہنچنے سے پہلے دونوں طرف سے کھل جاتا تھا، دونوں طرف سے کھل جاتا تھا، کیونکہ باہر سے بھی بند کیے گئے تھے، اندر سے بھی وہ دروازے دونوں طرف سے کھلتے تھے، دروازے دونوں طرف سے کھلتے تھے۔